مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ مرد کی جیب میں اگر عورت کی وفا ہو تو وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے۔ مرد کیسا ہو جو عورت کو صرف محبت ہی نہیں بلکہ عزت اور مقام بھی دے، جو ڈکٹیٹر کی بجائے محافظ اور جیون ساتھی بن کر زندگی گزارے، جو روٹی کپڑا اور رہائش دے کر احسان نہ جتائے بلکہ مشکور نظر آئے، جو عورت کی عزت نفس کا خیال رکھے اور اس کی عزت کی دھچیاں نہ اڑائے، جو فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عورت کو ٹیڑھی پسلی کی طرح سمجھے اور اس پر بے جا سختی نہ کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو سامنے رکھتے ہوئے عورت کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے، جو عورت کی بڑی بڑی خوبیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی چھوٹی چھوٹی کمزوریاں نظر انداز کرے۔ دنیا کے پرکشش مرد حضرات کی لسٹ میں پاکستانی مرد تیسرے نمبر پر آتے ہیں، جنہیں پاکستانی عورتوں نے دہی سبزی لانے پر لگایا ہوا ہے۔ جیسے مرد کو زبان دراز بیوی نہیں پسند، بالکل ویسے ہی عورت کو بلند آواز بے عزتی کرنے والا مرد نہیں پسند، مگر وہ سہتی ہے اسی لیے نہیں کیونکہ وہ عورت ہے، بلکہ اسی لیے کیونکہ وہ ایک بیٹی ہے۔ آدمی عورت کی عزت اس کے کردار یا خوبصورتی کی وجہ سے نہیں کرتا، مرد عورت کی عزت اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے۔ کم ظرف انسان کسی عورت کو بھی عزت نہیں دیتا، جبکہ ایک اعلیٰ ظرف انسان اس عورت کو بھی عزت دیتا ہے جس کی بظاہر معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ مرد اگر روکتا ہے ٹوکتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شک کرتا ہے یا اس پر اعتبار نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ ایسی عورت دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہے۔ تم مرد ہو، 4 بیویوں کا حق ساتھ لکھوا کر لائے ہو، تم ایک کو پہلو میں رکھ کر دوسری، تیسری اور چوتھی کا سوچ سکتے ہو، مگر عورت صرف ایک صاحبہ ایک ساتھ لکھوا کر لائی ہے اور اس کی فطرت کی پاکیزگی کبھی گوارا نہیں کر پاتی کہ وہ ایک کے پہلو میں سج کر کسی دوسری کا خیال اپنے قریب بھی بھٹکنے دے۔ مرد ساری عمر جھڑکیاں کھا کر دھکے برداشت کرتا ہوا کفالت کی راہ نہیں چھوڑتا، مکان بنواتا ہے، پردیسوں کی مٹی پھانکتا ہے، آخر میں جوان بچے کہتے ہیں ابا جی آپ کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے تو زندگی نہ سنور جاتی۔ اس مرد کی مخلصی کی گواہی میں خود دے سکتی ہوں جس کا دل بار بار دکھا ہو اور غلطی نہ ہونے پر بھی وہ اپنی عورت سے معافی مانگ لے۔ ایسا مرد لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو رشتہ کبھی ختم نہ کرے، اور اس عورت سے بد نصیب کوئی نہیں جو ایسے مرد کو کھو دے۔ مرد کی کمائی، مرد کو کمانے کے قابل اس کے والدین بناتے ہیں، مگر حق اس کی کمائی پہ بیوی صرف اپنا حق سمجھتی ہے۔ مرد کو محبت اس عورت سے ہوتی ہے جو اس کی بات دھیان سے سنتی ہے، اور شادی اس عورت سے جو اس کی ایک نہیں سنتی۔ نایاب محبت،
اصل عورت مرد کی محبت کا معیار اس کی غیرت کو بناتی ہے، دولت کو نہیں۔ وہ اس میں اپنا محافظ ڈھونڈتی ہے، جبکہ اصل مرد عورت کی محبت کو اس کی حیا اور سیرت کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ صرف خوبصورتی اس کے لیے کافی نہیں ہوتی، وہ اس میں اپنی آنے والی اولاد، اپنی بیٹیوں کا عکس دیکھتا ہے، اور ایسی عورت کو پانے کی خاطر وہ اپنی انا، اپنی دولت سب داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مگر ایسے لوگ اتنی آسانی سے تو نہیں مل جاتے نا، ان کو کھوجنا پڑتا ہے، خود کو ان کے قابل بنانا پڑتا ہے۔ ایسے ساتھی اور شوہر بن کر دکھاؤ کہ جب کل اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی دعا مانگو تو شرم نہ آئے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو، بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ شک کی دیمک صدیوں پرانے تعلقات کو بھی ہمیشہ کے لیے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ لحاظ اور اجنبی عورت کی عزت بڑی سے بڑی ڈگری بھی نہیں سکھا سکتی، اگر سکھا سکتی ہے تو صرف گھر کی تربیت۔ مرد کی محبت نوافل کی طرح ہوتی ہے، ادا ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ کون سی فرض تھی۔ تین آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت دیکھے گا بھی نہیں: والدین کا نافرمان، مستقل شراب پینے والا، احسان جتانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے۔ مرد آنکھیں نیچے نہیں کرتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، تلاش دونوں کو عزت اور احترام کی ہے۔ مرد کی محبت دانت کے درد کی طرح ہوتی ہے، جب وہ کرتا ہے تو ایسی شدت سے کرتا ہے، اور جب وہ خاموش ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے کبھی محبت ہی نہیں کی۔ مرد کہتا ہے کہ اکیلی عورت محفوظ نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کس کی وجہ سے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا؟ اب میں مانگتا ہوں۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ یہ مردوں کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ مرد کی ذات بھی عجیب ہوتی ہے، عشق کے دھندے میں وہ کبھی بیوی کو شامل نہیں کرتا۔ بیوی روٹی سالن کی طرح زندگی کی ایک ضرورت بن جاتی ہے، لیکن زندگی کی تکمیل ہمیشہ محبوبہ سے ہوتی ہے۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس کیسا ہوتا ہے۔ فرمان حضرت علی، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری عورتوں کا لباس کیسا ہے۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پہ لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو کیوں طلاق دی، لیکن عورت کو قدم قدم پہ یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں۔ مرد جب روتا ہے، میں نے کہیں سنا تھا کہ مرد جب روتا ہے تو وہ مگرمچھ کے آنسو ہوتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مرد جب روتا ہے تو وہ کرب کی انتہا پہ ہوتا ہے۔
کچھ تو اس نے ضرور ایسا کھویا ہوتا ہے جو اس نے کبھی بہت سنبھال کے رکھا ہوتا ہے۔ کوئی تو خواب ہوگا جو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کے بکھرا ہوگا، کوئی تو ایسا دکھ ہوگا جو دل کو کرچی کرچی کر کے روح تک کو لہو لہان کر گیا ہوگا۔ کون کہتا ہے مرد کو درد نہیں ہوتا؟ مرد مجبور نہیں ہوتا، قصور عورت کا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی مرد کی تباہی میں عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ مرد بھی انسان ہوتا ہے، فرشتہ نہیں۔ دکھ میں تڑپتے مرد کی سرخ انگاروں سی دہکتی آنکھوں میں ضرور جھانکنا اور دیکھنا مرد دکھ میں کتنا تنہا ہوتا ہے۔ مرد ظالم نہیں، محافظ ہوتے ہیں۔ عورت گھر کے اندر رہ کے کام کرتی ہے اور اتنا تھک جاتی ہے، پھر عورت کو کچھ دیر آرام کا موقع بھی مل جاتا ہے، پر مرد گرمیوں کی جلتی ہوئی دوپہر میں بھی کام کرتا ہے۔ اب اس کے گھر کے لوگ دن کو پنکھے کی ہوا میں آرام کرتے ہیں، پر آدمی بیچارہ ان کی آسائشوں کے لیے گرمی میں جل رہا ہوتا ہے۔ اللہ سب کے باپ، بھائی، شوہر اور بیٹوں کو لمبی زندگی دے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ تھینکس فار واچنگ۔